باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ۔ گفتگو ہماری جاری تھی سورہ مائدہ کے ترجمے کے حوالے سے، اور سورہ مائدہ میں ہم پہنچے تھے حابیل اور قابیل کے قصے میں کہ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، بس خداوند عالم نے کوے کو بھیجا تاکہ قابیل کی سرگردانی کو ختم کرے۔ بس 5 تفریح ہے، یعنی بس جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا، لاش کو پوشیدہ کرنے میں حیران اور سرگرداں ہوا، بس خداوند عالم نے کوے کو بھیجا۔ بس خداوند عالم نے کوے کو بھیجا یا بحث فی الارض، کہ کوے نے زمین میں جستجو کر کے مٹی کو ہٹایا تاکہ چیز کو پوشیدہ کرے۔ خداوند عالم نے کوے کو بھیجا، کوے نے زمین سے مٹی ہٹائی اور کھڈے میں ڈالی، کھڈے میں وہ چیز ڈالی اور اس پر مٹی ڈالی، اس چیز کو اس میں پوشیدہ کیا، لیریہ، تاکہ وہ کوا اسے دکھائے، کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ کس طرح وہ چھپائے اپنے بھائی کے لاشے کو۔ سوءۃ، لاشا جب بدبودار ہونے لگے، گل سڑ جائے، تو جس کی وجہ سے انسان غمگین ہو جائے، بس گل سڑنے کی وجہ سے، لاشے کے گل سڑنے کی وجہ سے انسان غمگین ہو جاتا ہے، اس حالت کو سوءۃ کہا جاتا ہے۔ سوءۃ، بس جب لاشا بدبودار ہو جائے، گلنے سڑنے لگے، تو سوءۃ، ایسا لاشا جو بدبودار ہونے کے قریب ہے، گلنے سڑنے کے قریب ہے، بس ہر وہ چیز جو انسان کو غمگین کر دے وہ سوءۃ ہے۔ سوءۃ اسے بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں لاشا بدبودار ہو جائے جو گلنے سڑنے لگے۔ قال، قابیل نے کہا، ہائے مجھ پہ افسوس کہ میں کوے کا شاگرد بنا ہوں۔ بس قابیل نے کہا خود کی سرزنش کرتے ہوئے، یا ویلتا، ہائے مجھ پر افسوس کہ میں کتنا عاجز ہوں کہ میں کوے کا شاگرد بناؤں۔ بس یہ افسوس اور یہ پشیمانی بھائی کے قتل پہ نہیں تھی کہ ایک متقی انسان کو قتل کیا تھا، بلکہ یہ پشیمانی اور افسوس کوے کے شاگرد ہونے پہ تھی۔ بس یہ نقطہ ذہن میں رکھیے۔ قال یا ویلتا اعجزت، کتنا میں عاجز ہوں کہ میں ان اکون مثل ھذا الغراب، کہ میں اس کوے جیسے کا شاگرد بن چکا ہوں۔ نہیں، یہ نہیں کہ اس جیسا بن چکا ہوں، بلکہ اس کوے کا شاگرد بن چکا ہوں۔ فاواری سوءۃ اخی، تاکہ میں اپنے بھائی کے لاشے کو پوشیدہ کر سکوں۔ سوءۃ ہم نے کہا کہ جب لاشا بدبودار ہو جائے، گلنے سڑنے لگے۔ فاصبح من النادمین، پس وہ ہو گیا پشیمان لوگوں میں سے۔ پشیمان کون سے؟ نہ کہ بھائی کے قتل ہونے پہ پشیمان، بلکہ پشیمانی تھی کوے کے شاگرد ہونے پہ پشیمانی تھی۔ من اجل ذالک، بس اسی برادر کشی کی وجہ سے، ناجائز ناحق قتل کی وجہ سے ہم نے لکھ دیا، ہم نے حکم دیا، کتبنا، ہم نے حکم دیا، علی بنی اسرائیل کو حکم دیا، توریت میں بھی، انجیل میں بھی، زبور میں بھی، انہو، یہ کہ حکم یہ ہے، من قتل نفسا، جو کسی نفس کو قتل کرے، بغیر نفس، بغیر کسی شرعی جواز کے، او فساد فی الارض، بغیر کسی زمین میں فساد کے۔ بس شرعی جواز کون سے ہیں؟ شرعی جواز یہ ہیں، قصاص، اگر کوئی جنگجو ہے، اسلام سے جنگ کر رہا ہے، کفار حربی میں سے ہے، یا فسادی جس پہ حد جاری ہوتی ہے، یہ شرعی جواز ہیں۔ بغیر شرعی جواز کے یا بغیر زمین میں فساد کے، فکأنما، پس گویا اس نے قتل الناس جميعا، پورے انسانی معاشرے کو اس نے قتل کیا۔ بس جو بھی بغیر شرعی جواز کے کسی کا قتل کرے، بغیر کسی کے فساد کے کسی کو قتل کرے، گویا اس نے پورے انسانی معاشرے کو قتل کیا۔ ومن احیاھا، اور جو کسی کو نجات دے، احیاھا یعنی نجات دے، زندہ کرے نہیں، زندہ تو خدا کا کام ہے کرنا،
بس جو کسی نفس کو نجات دے، یا نجات ظاہری بھی اور ایک نجات ہے معنوی، یعنی ہدایت کرے، دونوں مراد ہیں. بس جو کسی کو نجات دے، یعنی ظاہری نجات بھی، زندگی بچائے، اور ہدایت بھی کر دے، معنوی زندگی فراہم کرے، حیات طیبہ تک پہنچائے، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے پورے انسانی معاشرے کو زندہ کیا، نجات دی، ہدایت دی. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، بتحقیق ان کے پاس آئے ہمارے رسول واضح دلیلوں کے ساتھ. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، پھر ان میں سے بہت سے بنی اسرائیل، بعد ذالک، یہ جو پیغمبر آئے، رسول آئے واضح دلائل کے ساتھ، اس کے باوجود زمین میں حد سے تجاوز کرنے والے بنے، جھٹلانے والے بنے، قتل کرنے والے بنے. لمسرفون، حد سے تجاوز کرنے والے، قتل کرنے والے، جھٹلانے والے، انبیاء اور پیغمبروں کو جھٹلانے والے. ٹھیک، یہ آیت نمبر 32. آیت نمبر 33، انما جزاء الذین یحاربون، صرف جزا ان لوگوں کی جو جنگ کرتے ہیں خدا سے اور اس کے رسول سے، ویسعون فی الارض، اور جو تلاش کرتے ہیں زمین میں فساد. یسعون یعنی بھرپور کوشش کرنا فساد کی مراد، یہ بھرپور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کی، نہ کہ تلاش کرتے ہیں، بھرپور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کی. ان یقتلوا، جزا یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے. ان میں سے جو توبہ نہیں کرتے ان کو قتل کیا جائے، ان میں سے جو توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے، انہیں سولی پہ لٹکایا جائے. اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹے جائیں. بس یہ نقطہ ضروری ہے کہ کہا جاتا ہے کہ مخالف سمت یعنی الٹا لیٹا کے اور ان کے ہاتھ اوپر کرا کے، الٹا لیٹا کے اور ان کے ہاتھ اور پاؤں جو ہے اوپر کرا کے کاٹے جائیں، یہ مخالف سمت ہے. نہیں، مخالف سمت سے مراد ہے کہ اگر دایاں ہاتھ کاٹا جا رہا ہے ان کا، تو اس کے ساتھ پاؤں ان کی مخالف سمت میں ہو، یعنی بایاں ہو. اگر بایاں ہاتھ کاٹا جا رہا ہے تو پاؤں ان کا مخالف سمت میں، یعنی دایاں ہو، اس طرح کاٹا جائے. یہ ان کی سزا تھی تاکہ وہ پہچانے جائیں کہ یہ کفار حربی تھے، اسلام کے خلاف جنگ کرتے تھے، پہچانے جائیں، معاشرے میں ذلت اور خواری ہو ان کی. ینفو من الارض، او یا انہیں کیا کیا جائے، او ینفو من الارض، یا انہیں زمین سے نکالا جائے. یعنی زمین سے نکالا جائے یعنی کیا مراد، کہیں کسی زمین میں آرام اور سکون سے زندگی نہ گزار سکیں، کیونکہ انہوں نے اسلام کے خلاف جنگ لڑی ہے. اب اوپر جو ہم نے کہا انما جزاء الذین، جو لوگ، ان لوگوں کی جزا جو جنگ کرتے ہیں خدا اور اس کے رسول سے. خدا اور اس کے رسول سے جنگ کرنا یعنی اسلامی قوانین کی ضد میں آنا، اسلامی قوانین کی ضد میں قیام کرنا، مراد یہ اسلامی قوانین کی ضد میں قیام کرنا. ٹھیک، بس یہ اسلامی قوانین کی ضد میں قیام کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اسلامی قوانین کے خلاف جنگ کرتے ہیں. ذالک، بس یہ جو ہے مخالف سمت میں ان کے ہاتھ پاؤں کاٹنا یا زمین سے ان کو نکال دینا، کہیں بھی سکون سے رہنے نہ دینا، یہ ان کے لیے دنیاوی رسوائی ہے. ذالک لہم، یہ ان کے لیے خزی فی الدنیا، یہ دنیاوی رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.